دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں براڈ شیٹ والے معاملے کی، گویا تازہ ترین قسط جو آئی ہے، اور وہ قسط ہے ایک براڈ شیٹ کمیشن کی انکوائری رپورٹ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فروری، موسٹ پروبیبلی 9 فروری اسی سال، یعنی کم و بیش 1.5 مہینہ پہلے اس کمیشن نے کام شروع کیا تھا، اور اس کے سربراہ ہیں عظمت سعید شیخ صاحب، جو سابق جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور یہ کم و بیش اسی قبیل سے ہیں جس قبیل سے جاوید اقبال صاحب ہیں، یعنی اسی مینٹیلٹی کے۔ یہ بھی بڑے سخت یعنی لائل ہیں باوردی بدماشیہ کے، اور انہوں نے اس حق نمک کو ادا کیا، یعنی اپنی جو ہارڈ ارنڈ ریپوٹیشن ہے اس کو خراب نہیں ہونے دیا، اور یہی طے کیا ہے کہ اس رپورٹ میں کہ جو جس کے جسم پر بھی وردی تھی وہ بالکل ذمہ دار نہیں ہے۔ یعنی ایک خالد مقبول صاحب تھے، لیفٹیننٹ جنرل خالد مقبول، لیفٹیننٹ جنرل پھر منیر حفیظ، یہ دونوں پہلے خالد مقبول بعد میں منیر حفیظ چیئرمین نیب رہے، خالد مقبول بعد میں گورنر پنجاب بھی رہے، اور ان کے دور میں خاص طور پر جو معاہدہ سائن ہوا ہے وہ یعنی یہ دونوں اس میں مختلف لیول سے، مختلف انداز سے شامل رہے، اور انہوں نے ہی ملاقاتیں کی۔ وہ جو حضرات تھے براڈ شیٹ کمپنی والے، 2 گورے، اور ان تک لے گئے کچھ داماد جرنیلوں کے۔ تو ظاہر ہے اس پر تو بڑا تفصیلی پہلے شاید ملٹیپل پروگرام ہو چکے ہیں، لیکن اس انکوائری رپورٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں جی، جنرل تو بہت نیک پاک ہوتے ہیں، وہ تو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ کیسے قصور نہیں ہے جی؟ وہ چیئرمین بھی تھے، دستخط بھی انہوں نے کیے ہیں۔ نہیں جی، وہ کیونکہ ان کو لیگل مشورہ ایسا دیا گیا ہوگا، یعنی گویا لیگل ایڈوائزر ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ تو اس طرح تو پھر کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہو سکتا، کیونکہ الٹیمیٹلی جتنے بھی کم و بیش ایسے ایشو ہوتے ہیں جن میں کوئی لیگلٹی انوالو ہوتی ہے، تو حکومتی محکمے یا وزراء یا کوئی بھی سربراہان کسی ادارے کے ایک فارمیلٹی تو پوری کرتے ہیں کہ جی یہ لیگل مشورہ ہے جی۔ تو بہرحال خالی جگہ وہ کہتے ہیں جی کیسے چھوڑی جا سکتی تھی، لیکن پھر بھی خالد منیر، اپنا منیر حفیظ اور خالد مقبول ٹائپ لوگ جو ہیں وہ بالکل ذمہ دار نہیں ہیں۔ اب یعنی جرنیل تو ذمہ دار نہیں ہوئے، پھر کون ذمہ دار ہے بھائی؟ اب وہ کہتے ہیں جی ریکارڈ گم ہو گیا، مختلف جگہوں پر ریکارڈ غائب ہو گیا، کچھ چھوٹا موٹا جو ملا ہے نیب سے ملا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نیب والوں نے پھر کیسا ریکارڈ دینا تھا جی، یعنی چور سے براہ راست ریکویسٹ کر کے ایویڈنس لیں، تو انہوں نے ایسا ہی، حالانکہ سادہ سی بات ہے کہ ایک ڈرامہ رچایا گیا پیسے لوٹنے کا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ جائے کہ وہ کہیں سے ریکور کر کے اس میں سے لوٹتے، انہوں نے خود خزانے سے ہی لوٹنا شروع کر دیا۔ تو براڈ شیٹ کمپنی ایک ڈرامے کے طور پر بنائے گی، ایک فرنٹ مین، ایک فساد کریٹ کیا گیا، تو الٹیمیٹلی ایک بالکل یک طرفہ معاہدہ کہ ہم جہاں سے بھی ریکوری کریں گے تمہیں پیسے دیں گے، ویسے ہی ثواب کے طور پر یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی براڈ شیٹ والوں نے اس میں ایفرٹ کی ہو یا نہ کی ہو، ہر صورت میں ہم تمہیں دیں گے۔ تو پھر یعنی شاید ان میں لین دین کا کوئی معاملہ ہوا، جو بھی ہوا، تو پھر اس کو یک طرفہ ختم کر دیا گیا، اور پھر اگین لیگل ایڈوائزر یعنی کچھ ایسے حضرات تھے جنہوں نے اس پروان کیا کہ یہ گڑبڑ ہو جائے گی اگر یونیلیٹرلی کوئی معاہدہ ختم ہوا۔ تو الٹیمیٹلی جی شیخ صاحب نے یہی کہا ہے کہ اس میں دیکھیں بیوروکریسی کے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، آخر یعنی 15 لاکھ کی وہ ادائیگی کی گئی بالکل ایک یعنی فیک شخص کو، تو وہ کہتے ہیں جی بس وہ بھی ظاہر غلطی سے تو نہیں ہے، یہ تو ہے بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا کہ ایک ڈپٹی
اپنا یعنی ہائی کمیشن جو لندن میں پاکستان کا تھا، وہ اس کے ڈپٹی ہائی کمشنر عبدالباسط صاحب جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور انڈیا میں سفیر بھی رہے ہیں، اب ان کے ہردہ سرائی دیکھیں جی، میں انڈیا میں سفیر تھا، مجھے پوچھے بغیر ہی نواز شریف جو ہے مودی سے باتیں کرتا رہا. اب انہیں یاد ہے، شاید انہیں کہیں سے بنک پڑ گئی تھی اس کی کہ یہ نام آنے والا ہے، تو انہوں نے حفظ تقدم کے طور پر ایک کتاب لکھ ماری، اور یہ کہ دیکھیں مودی کے ساتھ بڑے اس کے تعلقات ہیں، اور فاطمی صاحب اور فلاں فلاں جو تھے ان کے لیڈر، اپنا فارن افیئرس کے جو مشیر تھے، وہ مجھے بائی پاس کرتے رہے، یعنی وہ شخصیت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوائے جرنیلوں کے اور سوائے موجودہ حکومت کے جن کے دور میں 9 ملین کا نقصان، تو انہوں نے صرف انٹرسٹ بیسڈ نقصان کیا ہے کہ ان ٹائم اگر پیمنٹ کر دیتے تو 9 ملین بچ جاتے. اس کے علاوہ یعنی مطلب اس کا یہ ہے، انہوں نے الٹیمیٹلی یہ بات نکالی ہے کہ ایک تو اس وقت یعنی جب تک مشرف تھا کوئی ذمہ دار نہیں ہے ان میں، نہ جرنیل نہ کوئی کچھ بھی. بعد میں کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے اچھے انداز سے معاملات نہیں ہینڈل کیے، لہذا وہ ذمہ دار ہیں. اور پھر جاتے جاتے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ زرداری صاحب کے سوئس اکاؤنٹس کے جو کیسز ہیں ان کا جو میٹیریل ہے وہ بھی ڈی سیل کیا جائے. تو کر دو بھائی، اس نے کوئی تمہاری محنت تو نہیں کی ہوئی. اسی طرح یہ کہ نواز لیگ کا دور تھا تو انہوں نے پھر اس پر اپیل نہیں کی. ہاں جی، حالانکہ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ اپیل کے لیے وہ جب نظر آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ڈوب گیا ہے اپیل کا، ہاں جی، تو اس وقت لیگل ایڈوائزر نہیں یاد ہے کہ ان کا مشورہ ہے بھائی وہ تو ذمہ دار تھا، لیکن ظاہر ہے نواز شریف ذمہ دار ہے ہر صورت میں. یقین کریں اگر اب تحقیقات کی جائیں، عظمت سعید شیخ ٹائپ لوگوں کی سربراہی میں کوئی کمیشن بنایا جائے اور وہ ایسٹ پاکستان کی علیحدگی اور وہاں پر جرنیلوں کی جو ہتھیار ڈالنا ہے ان کو پروب کرے کہ اس پر انکوائری کرے، تو مجھے 100% یقین ہے کہ ان کا زرخیز مائنڈ یہ بات کنکلوڈ کرے گا، یہ بات اسٹیبلش کر دے گا کہ نواز شریف ذمہ دار ہے سقوط مشرقی پاکستان کا. تو اس حوالے سے بھی جو ان کا لب لباب یہی ہے سعید شیخ صاحب کا کہ وہ کہتے ہیں نا عام طور پر ایک مزاحیہ لطیفہ سا ہے کہ شیخاں دا منڈا پاگل بھی ہو جائے تو باہروں اپنے گھر ہی کچھ ہے سکتا ہے، گھروں باہر نہیں سکتا. تو کیونکہ شیخ صاحب بوٹیا ہیں، یعنی بوٹ والوں کے پسندیدہ شخصیات جو ہیں یا ان کے خادم جو ان میں شامل ہیں، تو انہوں نے پھر بھی باہر سے ہی اندر چیز پھینکی ہے، اندر سے باہر نہیں. یعنی کوئی نہ جنرل انوالو ہے، نہ جنرل کی نیت پر شبہ ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ سارے کرتا درتا جنرل ہی تھے. نیب کا چیئرمین جنرل ہو، چیئرمین تو جاوید اقبال ہو، پھر بھی نیب جو ہے وہ یعنی اس کی حالت جو آپ کے سامنے ہے. تو اگر لیفٹیننٹ جنرل ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی حالت کیا ہوگی، لیکن ذمہ دار نہیں ہے وہ. اسی طرح جو بوٹ والوں کے ساتھ ہیں وہ بھی ذمہ دار نہیں ہے، یعنی موجودہ حکومت بھی بالکل اس میں ذمہ دار نہیں ہے. ذمہ دار نواز شریف اور زرداری ہیں آ جا کے. تو یہ کہانی ہے جی. ماشاءاللہ عظمت سعید شیخ صاحب نے وہی یعنی کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کے لیے انہیں منتخب فرمایا گیا تھا. تو یہ اسی طرح کا فراڈ ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ شوگر انکوائری رپورٹ، آٹا انکوائری رپورٹ، جو بھی اس میں بھی یعنی موجودہ حکومت کا کوئی بھی شخص ذمہ دار نہیں، نہ کسی کے خلاف ایکشن لیا گیا، نہ ہی اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ وہ پیزا شریف والے جو حضرت صاحب ہیں، یعنی نہ جنرل نہ جنرلز کا کوئی حاشیہ بردار کسی بھی قسم کا ذمہ دار ہے. بے شک ملک ٹوٹ جائے، ہتھیار ڈال دے فوج، جو لوگوں کو بیچ ڈالا جائے، جنرل معصوم ہی رہتا ہے. جو ہی آپ وردی پہنے نا بس آپ کی معصومیت گارنٹی ہے، آپ گویا جو بالکل پاک صاف رہتے ہیں، بے شک آپ گٹر میں رہتے رہیں. تو یہی جناب انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے. تو جہاں جہاں وہ کوئی ریکارڈ وغیرہ گم کرنا تھا وہ بھی ظاہر ہے حکومتی چیلوں چانٹوں نے، نیب والوں نے سب، نہ ہائی کمیشن میں کوئی ریکارڈ وہ کہتے ہیں جہاں سے وہ معاملات ایسے ہونے تھے وہ بھی نہیں ملا. اسی طرح باقی یعنی
جو بھی محکمے انوالو ہو سکتے تھے یا نیب سے بھی صرف اتنا کچھ ہی ملا ہے جتنا بس انہوں نے گھونگھنیاں ڈالنی تھیں، اور اس میں سے وہ ٹوپی سے جو کبوتر نکالتے ہیں انہوں نے اس ٹوپی سے یہی بات نکالی ہے کہ نواز شریف اور زرداری ذمہ دار۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ۔